اب ہم ان کازز اور ریزنز کو دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا. پہلا ریزن تھا ایوب خان's ڈکٹیٹوریل ایرا. چونکہ ایوب خان صاحب نے مسلسل اسٹیٹ آف ایمرجنسی رکھی ہوئی تھی پاکستان میں، اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے چاہا کہ وہ ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہوں. سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ لیک آف نیشنل لیڈرشپ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان صاحب کے وفات کے بعد کوئی ایسا نیشنل لیڈر نہ تھا جو مسلمانوں کو یا جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو یونائٹ کر سکتا. لہٰذا ہوا یہ کہ ان میں ڈفرینسز بڑھتے چلے گئے اور یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. اکنامک کنڈیشن بھی اس کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے، چونکہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے اکنامک کنڈیشن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے طرز حکومت سے اپنا اکنامک سسٹم چلائیں. نیگیٹو رول آف ہندو ٹیچرز. ایسٹ پاکستان میں اکثر بنگالی یا اکثر مسلمان پڑھے لکھے نہ تھے، چنانچہ وہاں پہ جو ٹیچرز تھے وہ ہندو تھے. اب وہ ہندو ٹیچرز مسلمانوں کو یا بنگالیوں کو ویسٹ پاکستان کے خلاف کر رہے تھے، چونکہ وہ آلریڈی مسلمانوں سے بہت تعصب رکھتے تھے. چنانچہ انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور اپنا تمام تر سلیبس ایسا بنایا جس سے وہاں ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے خلاف کیا. بنگالی لینگویج کا بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کی بنیاد پر ایسٹ پاکستان پاکستان سے علیحدہ ہوا. پروونشل پریجیجس بھی تھے جن کی بنیاد پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں ڈفرینسز آئے. اب ایسٹ پاکستان کی آبادی 56% تھی جبکہ ویسٹ پاکستان کی آبادی 44% تھی، لیکن ان کی ایکول ریپرزنٹیشن تھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں. جبکہ ایسٹ پاکستان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آبادی کے پروپورشن کے لحاظ سے ویسٹ پاکستان میں یا اوور آل پاکستان میں حکومت دی جائے، جو کہ پاسبل نہ تھا. ٹیریٹوریل پالیٹکس آف پولیٹیشین بھی ایک نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ کانسپیریسیز آف بگ پاورز، یعنی بگ پاورز یہ چاہتی تھی کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاور سے علیحدہ ہو جائے، اور اس میں انہوں نے انڈیا کی کافی حد تک مدد کی کہ وہ ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو. اس کے علاوہ جو 6 پوائنٹ فارمولا دیا تھا شیخ مجیب الرحمان نے، جو کہ ایسٹ پاکستان میں اقتدار میں تھے، اور اس فارمولے میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ویسٹ پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، جس پر میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈیا نے اس کی بہت حمایت کی اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، جس کی بنیاد پر ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا. محترم ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے آپس میں کچھ ڈفرینسز بھی تھے. شیخ مجیب الرحمان ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو میجورٹی میں تھے، اور ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں. دونوں کے آپس کے ڈفرینسز پاکستان کو اس نہج پہ لے آئے کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. پھر پوائنٹ آتا ہے سکسیس آف ریجنل پارٹیز، یعنی پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں جیتی اور عوامی پارٹی شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں ایسٹ پاکستان میں جیتی. اب کوئی بھی پارٹی مکمل طور پر دونوں پروونسز میں نہ جیت پائی، جس کی وجہ سے علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا. پھر ملٹری ایکشن بھی ایک ریزن ہے، چونکہ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے گھر میں بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا تھا اور انڈیا نے ان کو کافی سپورٹ بھی کیا تھا، جس کی بنیاد پر ملٹری ایکشن لیا گیا اور بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. ایک اور ریزن ہے ہائی جیکنگ آف گنگا ایئروپلین. انڈیا نے کیا یہ کہ گنگا ایئرپلین کا ایک جہاز ہائی جیک کر کے پاکستان بھیج دیا. اب الزام پاکستان پہ آ گیا کہ انہوں نے ہائی جیک کروایا ہے، جبکہ وہ تو انڈیا نے ہائی جیک کروایا تھا. لہٰذا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے ڈفرینسز اور زیادہ بڑھ گئے. فائنلی انڈیا کی اپنی ملٹری انٹرفیرنس تھی جس کی وجہ سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوئے. چونکہ ایسٹ پاکستان الگ تھا، ویسٹ پاکستان الگ تھا، اور بیچ میں انڈیا آتا تھا، اور فضائی اور زمینی رابطہ منقطع ہونا
اور اس کے بعد انڈیا کی ایسٹ پاکستان میں انٹرفیرنس کرنا، جس کی بنیاد پر ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے دسمبر 1971 میں علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش کے طور پر دنیا کے نقشے میں سامنے آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر بآسانی سمجھ آ گئے ہوں گے اور تمام پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دس از سجاد حیدر فرام tutoria.pk سائننگ آف۔